السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس کائنات میں اللہ تعالی ہی کے سارے حسن ہیں۔ دنیا میں جس طرف بھی دیکھیں گے وہ رنگ جو آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیے گا، گہرائی میں جائیے گا، کھلے دل و دماغ کے ساتھ بڑھیے گا تو یقیناً وہ رنگ اللہ ہی کا بھرا ہوا ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جو پھول کی پتی کو بڑی باریک بینیوں کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں جب آپ سوئے ہوتے ہیں، کاٹ کے، کھول کے، رنگ بھر کے، پھول بنا کے، خوشبو اس کے اندر پیدا کر کے، اس کو ہواؤں میں بکھیر کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی زندگی کے رنگ بھی جو بھرے گا تو کمال بھرے گا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بہترین رنگ جس طور طریقے سے آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کی ساری کاوشیں اپنی جگہ اور اس کے خلاف لکھی جانے والی ساری تحریریں اپنے مقام پر، اس کے خلاف ہونے والی ہر تقریر، ہر گفتگو، ہر بیان، ہر خطاب، لوگوں کے اطوار، لب و لہجے اپنی جگہ، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت کو تمام رشتوں میں جوڑ کر کے جو حسن اسلام پیدا کر پایا ہے وہ دنیا کا کوئی دوسرا دین، مذہب، قانون یا لا پیدا نہیں کر سکا۔ اس کی انشاءاللہ آج چند خوبصورت مثالیں اسلام کے عورت کی آزادی کے لیے، حسن کے لیے، اس کے اچھے گھر کے لیے، گھر کو جنت نما بنانے کے لیے، اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اسلام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو اصول، قواعد اور ضوابط بنائے، ان سے بڑھ کر کے کسی اور جگہ نہ ایسا مال ملے گا، نہ ایسا حسن و جمال ملے گا۔ عورتیں بھی بھاگ لیں، مرد بھی جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑیں، لیکن اسلام کو جب کوئی دل سے پڑھے گا یا لوٹے گا اور واپس آئے گا تو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حسن کو، سکون کو محسوس کرے گا۔ حضرات، آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا مرد اور عورت کے معاملے میں اپنے مختلف طریقے رکھتی ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنانے میں، مرد کا بندھن باندھنے میں جو رویہ تھا
وہ 3 طرح کے بڑے مشہور رویے تھے، اسلام نے ان تینوں کو چھوڑا اور چوتھے کو اختیار کیا۔ پہلا طریقہ کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر بے باکی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جھنڈے لگاتی، جس کو جو ضرورت ہوتی وہ آتا، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے تقاضے پورے کرتا، جاتا بنتا، لیکن اس میں خیر والا، بھلائی والا عورت کا کوئی مستقبل نہیں تھا سوائے پیسے کے اور خواہشات کے حوالے سے اپنی وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے۔ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں، عورت کی بہتری کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ دوسرا انداز جو اس سے بھی خوفناک تھا اور بھیانک تھا، وہ یہ تھا کہ ایک عورت، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار جو مناسب سمجھتا کہ سوسائٹی کے اندر فلاں مرد طاقتور ہے، قوت والا ہے، پیسے والا ہے، رکھ رکھاؤ والا ہے، تو اسے اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ 15 دن، 1 مہینہ، جتنا مناسب سمجھتے چھوڑ دیا جاتا، اور پھر اس سے اس کا بیج یا نسل لینے کا یہ، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ، قانون اور ضابطہ، انسانیت اس کے اوپر شرمندہ ہوئی، اس کے اوپر شرمندہ ہوئی۔ اور اس نظریے کو ہندو احباب نے بھی اپنایا واگون کی شکل میں، لیکن آخر ایک دن انہیں بھی اس کے اوپر پریشانی ہوئی اور لکھا انہوں نے بہت کچھ۔ تیسری شکل جو بڑی ہی بدنما تھی اور انسانیت سے پرلے کہیں دور جا کے گری ہوئی، کہ ایک عورت 10 آدمیوں کو دعوت دیتی، ان کے ساتھ تعلق بناتی، اور جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو ان سب کو بلا کے جس کے ذمہ چاہتی لگا دیتی، وہ اس کا ہوتا یا نہ ہوتا۔ اسلام نے بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو اس حسن کے ساتھ خوبصورتی دی کہ کہا آپ نے مال دیکھنا ہے دیکھیں، جمال دیکھنا ہے دیکھیں، برادری، قبیلہ، حسب، نسب دیکھنا ہے دیکھیں، اچھی بات ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں، آپ دیکھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس رب نے دنیا بنائی ہے اس کے بنانے والے کے مطابق چلنے والی اور چلنے والا، یہ ہے دین، یہ والا پہلو دیکھیں۔ فاظفر بذات الدین، حسن ہے کوئی اعتراض نہیں، مال دولت ہے کوئی اعتراض نہیں، حسب نسب بھی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر صرف ان پہ اگر آپ مر گئے اور آپ نے رب کے ضابطے اور قانون کو، خالق اور مالک کے آرڈر کو نہ سمجھا، خود بھی آپ پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ لہذا ساتھ میں اپنے دین کے فلیور کو اس کے اصولوں کے ساتھ لیجئے، آپ کو سکون بھی ملے گا، مودت بھی ملے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ تمہارے رب کی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ اس نے تمہارے وجودوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ جوڑا بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم جہاں ملو تمہیں ڈر کوئی نہ ہو، پرسکون انداز میں چلو، چلتے ہوئے ڈر کوئی نہیں ہو، آپ کسی گاڑی میں سوار ہوں تو فکر کوئی نہیں ہو، آپ کو ساری دنیا بھی دیکھے تو پریشانی کوئی نہیں ہو، آپ تنہائی پرائیویسی میں چلے جائیں تو تب بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو، آپ کسی باغ بغیچے میں بیٹھے ہوں تو تب بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو۔ ہم ہر پہلو سے ذہنی نفسیاتی طور پہ آپ کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اور یہ صرف نکاح کے رشتے میں، باقی ہر رشتہ ڈاؤٹ والا ہے، نکاح میں آئیے، تمہیں سکون ملے۔ عورت کو لاپرواہ ہو کے، بے پرواہ ہو کے، بے فکر ہو کے کہ یہ اب میرا ہے، اور مرد کو پتا ہو یہ میری ہے، باہر رہیں یا گھر میں رہیں، باہر مرد رہے تو اسے حکم دے دیا گیا نظروں کو جھکا کے چلنا، اس آبادی میں تو آزاد ہے، مگر اس آزادی میں بھی تو ایک پابند ہے، اور اس پابندی کا فائدہ تیرے مستقبل کو ہے۔ عورت کو بھی کہا گیا
نمازیں پڑھ، روزے رکھ، تیرا شوہر نہ ہو تو اپنے وجود کی حفاظت کر، سارے رشتے بھی امڈ آئیں، پورا جہان حسن و جمال لے کے قدموں میں کھڑا ہو جائے، مال دولت لے کر کے آ جائے، لیکن تو نے خیال رکھنا ہے اپنے وجود کا، اور شوہر گھر میں ہے تو تابع فرمان بن کے رہے۔ تو دنیا میں چل رہی ہوگی، تیرا گھر جنت نما کر دیا جائے گا، تو قیامت کے دن آئے گی، جنت کے 8 در تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اسی عورت کے بارے میں اسلام نے کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں ساری کائنات کی خوبیاں اکٹھی کر لی جائیں، پوری دنیا کا حسن سمیٹ لیا جائے، ساری کائنات کے پھولوں کے رنگ اکٹھے کر لیے جائیں، ہر بہترین سے بہترین چیز کو جمع کر لیا جائے، مگر وہ ایک نیک اور صالحہ، دیندار، سمجھدار، عقل مند، دانا بینا بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ مہنگی ہے۔ حضرات یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ نے بڑے پرانے سوالوں کے بھی جواب دیے، کتاب اللہ کی صداقت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رب کی کبریائی کو، اور اسلام کے نظام زواج، نظام طلاق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اٹھایا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سوال جب ان سے کیا گیا تو وہ جواب نہیں دیا انہوں نے۔ یہ کسی بھی انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ فوری جواب داغنے کی بجائے کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتا دوں گا، میں پڑھ کے بتا دوں گا۔ امام مالک نے 40 سوالوں کے جواب میں سے 36 میں نہ کی تھی، 4 سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سائل آیا بھی اسپین سے چل کے تھا۔ تو ایسے حالات میں امام صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو اجازت اسلام نے کیوں نہیں دی؟ کیا یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف ہے، یا مساوات ہے؟ اگر مساوات کو دیکھیں تو اس کو 4، اس کو بھی 4۔ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں، یہ شک ان کی ہے تو یہ شک ان کی ہے، یہ ان کو رائٹ ملا ہے تو ان کو ملنا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ نظام عدل ہے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ اس میں انصاف کیسے ہے۔ امام صاحب خاموش ہوئے، پریشان بھی تھے۔ تاریخ لکھتی ہے، ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ بیٹی نے جب باپ کی پریشانی کو دیکھا تو پوچھا والد صاحب پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے ایک سائل نے سوال کیا ہے، کہنے لگی کہ مجھے بھی بتائیے، شاید میں کوئی ساتھ میں مدد کر سکوں، میں کچھ کہہ سکوں۔ کہنے لگے کہ بیٹی سوال آپ کو بتانے والا نہیں ہے۔ خیر اصرار کیا، بتایا کہ یہ سائل نے سوال کیا۔ تاریخ میں اوراق کے دھندلکے الفاظ میں یہ جملے موجود ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا، امام صاحب اش کر اٹھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کنیت کو مناسب سمجھا اور دینی نسبت ان سے جوڑی، وگرنہ نام تو نعمان ابن ثابت تھا۔ ابو حنیفہ سے شہرت کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی دانا بینا تھے اور بیٹی بھی کمال کی سمجھدار تھی۔ حضرات لاجواب بات، لیکن وہ جو جواب تھا وہ مطمئن نہیں کر سکا مجھے۔ ہم پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آخر یہ رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ میں پہلا جملہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے پاکیزہ، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، بالکل پیور، خالص اور مخلص، اگر کسی نے عورت ڈھونڈنی ہے تو وہ مسلمانوں کی عورت لے لے، وہ کائنات کی ساری عورتوں سے پاکیزہ ہے۔ یہ جملہ ایک مخالف کا لکھا ہوا ہے۔ لکھا کیوں ہے اس نے؟ سارے سوالوں کے اس میں جواب آئیں گے، اور عورت کی آزادی کے لیے اسلام نے
جو قاعدے اور ضابطے بنائے تھے، جو قانون بنائے تھے، جو اس کو مضبوط کرتا تھا اور اس کو عظمت سے ہمکنار کرتا تھا، اور عورت نے سمجھا یہ میرے خلاف ہے، اور لوگوں نے اس کو باور کروا دیا، سمجھا سمجھا کے، پڑھا پڑھا کے، دکھا دکھا کے، کیونکہ جن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے جن نصابوں میں وہ پڑھی اور بڑھی ہے وہاں کچھ ایسا ہے، اور ہمارے گھر کا 24 گھنٹے کا جو نصاب ہمیں ملا ہے وہ ہماری فلموں میں، کارٹونوں میں، وہ ہمارے ڈراموں میں، وہ ہماری سپورٹس میں، وہ ہمارے فیشن کے مقابلوں میں، یا دنیا بھر کے جتنے بھی 24 گھنٹے چینلز چل رہے ہیں، اب مومن کے گھر کا نصاب بھی یہی رہ گیا ہے، وگرنہ ہمارا نصاب یہ تھا۔ یہ کتاب جب تک ہمارا نصاب تھی اور اس کو پڑھانے والا ہمارا استاذ تھا، وہی ہمارا مربی، وہی ہمارا معلم، وہی ہمارا محترم، وہی ہمارا مکرم، وہی ہمارا مبجل، اور اسی سے ہمارا تعلق اور ناطہ اور نسبت، ہمیں اس پہ فخر تھا، تو تربیت کچھ اور تھی۔ مگر آج تربیت کسی اور طرف بڑھ گئی۔ بہرحال اس بندے کا کہنا یہ ہے، ڈی این اے کا، اسپیشلی ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، سمجھتا رہا، پریکٹیکل پہ پریکٹیکل کرتا گیا، اسلام کو پڑھا، قانون دیکھے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ ایک عورت کو صرف ایک مرد سے کیوں جوڑتا ہے، اور ایک مرد کے لیے 4 عورتوں کو جائز کیوں سمجھتا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک مرد جب نکاح کے ساتھ کسی ایک عورت سے تعلق بناتا ہے، پھر دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، اس سے عورت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کا نقصان نہیں ہوتا، ان کا ڈونیٹر وہ ایک ہی رہتا ہے، اور الگ الگ سے عورتیں، اگر ان میں بچے، ان میں آگے سیٹ اپ چلتا ہے تو وہ خالص ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اس میں عورت کی ذات کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن جب ایک عورت ایک مرد سے تعلق بنانے کے بعد دوسرے سے تعلق بناتی ہے تو اللہ نے اس کی باڈی ایسی بنائی ہے، وجود ایسا بنایا ہے کہ اس کی باڈی اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اندر جو ڈی این اے ہے، جو سپرم ہے، جو مرد کے ایک دوسرے سے، وہ کسی بھی شکل میں دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ جنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھٹتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، زہر بنتا ہے، اور وہ زہر اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے وجود سے لے کے پورے حصے تلک اس کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اور اسی زہر کا نام انہوں نے اپنی زبان میں، جسے ایڈز کہتے ہیں، وہ رکھا ہے کہ جب ایک عورت کا تعلق ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے وجود میں جو لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد وہ زہر بنتا ہے اور رہتا ہے، اس کے وجود کو بھی چیرتا اور پھاڑتا ہے اور کاٹتا ہے، زہریلا بناتا ہے، اور اس سے اگر کوئی مرد نیکسٹ کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ حضرات سمجھ آ گئی ہوگی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے صرف اشارتاً اسلام کی اس خوبی اور حسن کو سمجھانا ہے کہ عورت کے ذہن میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے، یہ جو آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، بیسیکلی اسے نکاح سے، شوہر سے جو باغی بنایا جا رہا ہے، وہ باپ کے خلاف جو اس وقت میدان میں کھڑی ہو گئی ہے، وہ اس کی سفید پگڑی کو اچھال کے جو لوگوں کے قدموں میں ڈال آئی ہے، وہ جو بھائیوں کی عزت کو مٹی میں ملا جاتی ہے، وہ جو سارے رشتہ داروں کو، خاندان کو، برادری کو کراس کر کے، بغاوت کھڑی کر کے وہ کورٹ کچہری اور عدالت میں چلی جاتی ہے، یہ چند دن کی گیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انہی ریچھوں کے ہاتھ، انہی بھیڑیوں کے ہاتھ ہوتی ہے جو اسے وہاں سے، گھر سے، اپنے پابند رشتوں سے نکالنا چاہتے تھے، اور نکال لیا، اور آج وہ خوش ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، آزاد ہے، بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، اب اسے کوئی پابندی نہیں رہی، وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جیسا پوز بنائے، جیسے لباس میں آئے، جیسے حالات میں ہو، جہاں جہاں، جب جیسے جیسے، سال کے شروع ہونے سے لے کے نیو ایئر نائٹ سے لے کے 14 فروری تلک، 14 فروری سے لے کے 8 مارچ تلک، مارچ سے لے کے
اپریل فول تلک بڑھتے ہوئے پورے 12 مہینے جو من میں آئے کرے، یہ آزاد ہوگی ان پابندیوں سے، ان نگرانوں سے، ان مہربانوں سے، ان سے نکلے گی تو ہمارے ہاتھ آئے گی۔ جب تک یہ محافظ ہیں اور مفت کے محافظ ہیں، ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے عورت الناروں میں آ گئی۔ میں عورت کی آزادی کے لیے یہ جو اشارہ کیا ہے نا، اس کو مزید نہیں بول سکتا، لیکن اس نے اس پہ بہت لمبا لکھا، تفصیل سے لکھا۔ اس کی مثال میں آگے دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسلام کا نظام نکاح و طلاق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے الگ الگ سیمپل لیے، دیکھا پڑھا، جانچا اور پرکھا، ریسرچ اور تحقیق میں عمر گنوا دی، اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام جب کسی عورت سے نکاح کرواتا ہے اور ایک کے ساتھ رکھتا ہے تو دنیا میں اس سے اچھی، بہترین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری وجود اور ذہن، جسم اور جان دونوں اعتبار سے پاکیزہ عورت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ خوبی صرف اس کو ملی ہے جس نے اسلام کے سسٹم کو فالو کیا ہے۔ دوسری چیز کہتا ہے ممکن ہے اس میں کئی نن مسلم عورتیں بھی ہوں، لیکن جو اسلام نے طلاق کا انداز دیا ہے، کہتا ہے اش کرنے کو دل کرتا ہے، قربان ہو جاؤں اگر کوئی چیز وارنے کے لیے ہو تو وار دوں، کہ اس نے عورت کی عدت طلاق کے وقت 3 ماہ رکھی، 3 ماہ رکھی۔ کیوں رکھی ہے 3 ماہ؟ کہتا ہے میں نے مرد کے ساتھ اس کے تعلق کے بعد جب اس نے طلاق دی ہے تو اس عورت کے ذہن کو پڑھا ہے، عورت طلاق نہیں لینا چاہ رہی ہوتی، مرد دے دیتا ہے، عورت پھر بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ اگر یہ شکل ہے، طلاق مرد کی طرف سے ہے، تو اس میں پہلے مہینے میں اس کے وجود کے اندر، جسم کے اندر ڈی این اے کے اثرات پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مہینہ آتا ہے، ہم کسی چیز کے ذریعے اسے صاف نہیں کر سکتے جب تک وہ آہستہ 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 نا امید ہوتی جاتی ہے کہ رجوع نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرے ماہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن کچھ کمزور پڑتے ہیں، اور پھر تیسرے مہینے یعنی بقول اس کے کہ 87 ڈیز تقریباً لگ جاتے ہیں جب تک یہ پورے اثرات اس مرد کے اس کے وجود سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 دن پھر بھی شریعت اس کو احتیاطاً دے رہی ہے، مزید محتاط۔ یہ 90 دن، 90 ڈیز، یہ 3 مہینے اسلام نے ایک عورت کو طلاق کے بعد اس مرد کے ساتھ پھر بھی 3 مہینے رکھا ہے، اور کسی اور کے حوالے منڈی میں پیش نہیں کیا۔ منع کر دیا گیا کہ آپ عدت کے دوران منگنی کریں یا کسی اور کے ساتھ جڑیں۔ یہاں آ کر کے وہ اسلام کو اور مسلمان خاتون کو، اس کی عظمت کو، پاکیزگی اور صفائی کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور مثال لاتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں بڑا، ان کی عدت میں ایک عدت تھی جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ جب 3 مہینے میں عورت کا رحم پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اس میں سابقہ شوہر کے ڈی این اے کے اثرات نہیں رہے، تو یہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ پڑھا اور لکھتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو 3 مہینے کے بعد بھی اثرات بڑے بھرپور موجود تھے۔ پھر 4تھے مہینے میں دیکھا، 4 ماہ میں بھی اس کے پورے اثرات نہیں گئے، 4 ماہ کے بعد 3 دن تک اس کے اثرات باقی رہے، اور پھر جو ہے وہ بالکل 5 دنوں تک صاف ہو گیا، اور باقی جو اوپر 3 دن دیے گئے ہیں وہ اس کی باقاعدہ واضح طور پہ صفائی اور ستھرائی، رحم کی جو ہے وہ پاکیزگی کی دلیل تھی۔ اور وجہ میں نے پڑھی کہ وجہ کیا ہے؟ طلاق میں کہتا ہے کہ عموماً کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی ہے، مرد نالاں ہوتا ہے، عورت کو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ لڑ پڑتے ہیں تو نتیجتاً طلاق آتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہی ہے، وفادار رہی ہے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اسی کے نکاح میں فوت ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نہ عورت میں دوری کی چاہت تھی، نہ مرد میں دوری کی چاہت تھی۔ زندگی گزری 10 20 30 40 سال،
वफाओं में गुजरी, मोहब्बत में गुजरी, प्यार में गुजरी। अब अचानक या बीमारी के साथ जब इसका शौहर इस दुनिया से जाता है तो इस औरत की मोहब्बत और तड़प और खुलूस और चाहत उससे भी पहले से ज्यादा भी बढ़ जाती है और वो अपनी इंतहाओं को छू रही होती है। यही वजह है कि शरीयत ने सारे रिश्तों को एक तरफ करके इस कलमे के रिश्ते को, बाकियों का ताल्लुक सोग वाला 3 दिन है, औरत का ताल्लुक 4 माह 10 दिन का कर दिया, इद्दत बढ़ा दी है। इससे पहले कहीं और नहीं जाएगी, इससे पहले वो अपनी शादी दीगर मुआमलात नहीं करेगी। कहता है कि उस मोहब्बत की शिद्दत की वजह से इसका वजूद अपने शौहर के उस हिस्से को जो उसके वजूद के अंदर मौजूद है वो उसे आसानी से छोड़ नहीं रहा, कबूल नहीं कर रहा कि उससे जान छूटे। इसलिए 4 माह 10 दिन जो शरीयत ने रखे वो भी कह रहा है कि लाजवाब है। गैरों ने माना तो क्या माना, हमने तो पहले दिन माना हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है। और मैं इस्लाम की बेटी को, मुसलमानों की बहन को, उम्मत मुसलमा की एक शौहर की अहलिया को और बच्चों की मां को मुबारकबाद पेश करता हूं कि शुक्र करें अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया। बड़ी खूबी नजर आती है कि यूरोप आजाद है, जो मन में आए कर लो, जहां दिल करे रह लो, ये पाबंदियां क्या। लेकिन याद रखिए इन पाबंदियों के पीछे आपकी चाल है। मैं मिसाल बिला वजह नहीं रखता। अगर ये कैमरे इतनी बुलंदी पे, हाइट पे जाविया बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जकड़े हैं तो जमीन से ऊंचे हैं। अगर ये फैन चल रहा है, मशीन घूम रही है और पर घूम के हवा दे रहे हैं तो इस आजादी में भी पीछे पाबंदी है। अगर पर कहें कि आजाद होना है, मशीन के साथ नहीं जुड़ना, धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं, ये फैन की मशीन बोले कि मुझे इस डंडे के साथ जकड़ा नहीं रहना तो इसका वजूद खत्म होने वाला है, मकसद किया। और अगर डंडा कहे कि मुझे छत के साथ क्यों जकड़ा हुआ है तो फिर ये बामकसद नहीं रहेगा। हजरात एक हाथ को ले लें, अगर ये पोरे कहें कि क्या जोड़ रखा है उंगलियों में, आजादी चाहिए, तो ये टुकड़े हैं और कुछ नहीं। उंगलियां चाहें कि हाथ से जान छूट जाए तो फिर ये कटी हुई बेकार चीजें हैं, ये और कुछ नहीं। अगर हथेली कहे कि इस जोड़ से मेरी जान छूट जाए तो बात फिर भी नहीं बनेगी। जोड़ जोड़ पे जो 360 जगहों पे जोड़ के रब ने तेरा वजूद बनाया है और उसमें हुसन आया है, उसी वजूद के लिए चाहती है कि मेरे ये जितने जोड़ रिश्ते हैं ये जान छूट जाए। तो फिर ऐसे कर, पहले अपनी उंगलियों के पोरे निकलवा, इनको आजादी दिलवा, फिर उंगलियों को कटवा, फिर हथेली को जो है वो गुट से कटवा, गुट को अपनी कलाई को लेके इस हिस्सों से कटवाइए, इनको कंधों से निकलवाइए, आजाद कीजिए और पसलियों को निकालिए। अंदर के अज़ाए रईसा को, जिगर को, दिल को जो जुड़े हुए हैं और अपने अपने मुकाम पे वर्क कर रहे हैं लेकिन पाबंद भी हैं, आजाद भी हैं। दिल जुड़ा हुआ भी है और पंप भी कर रहा है, 90,000 किलोमीटर तक सप्लाई दे रहा है। जुड़ा हुआ है तो दे रहा है, जुड़ा ना होता कट जाता, बाहर आ जाता, या इसको थोड़ा सा टक भी लग जाए तो आप समझते हैं कि एक गोली जब लगती है तो क्या होता है, एक छुरी अपना क्या काम करती है। तो ये दुनिया तेरे लिए छुरियां है, ये तेरे लिए एक गोली है, ये तेरे वजूद को, अंग अंग को अलग करके, अपनों से दूर करके, बेगाना करके, ये अपने इस्तेमाल में लाके टिश्यू पेपर को भी कोई इतनी बेदर्दी से नहीं फेंकता जितनी बेदर्दी से तेरे वजूद को फेंकने वाली। मगर इस्लाम ऐसा नहीं है। ये बचपन से लेके बुढ़ापे तलक तेरे साथ रिश्तों को जोड़ता है, इज्जत देता है, आबरू देता है, एहतराम देता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है इज्जत और वकार बढ़ा देता है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिस सोसाइटी में मेरे बड़ों की, सफेद बालों वालों की, बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, उस सोसाइटी के नौजवान मेरे नहीं। इतना खूबसूरत जुमला किसी और ने नहीं बोला। आइए बाकी वक्त में अगर ये बात समझ आ गई है तो औरत को और मर्द को दोनों को समझाना चाह रहा हूं। ये मेरे साथ सूरतुल बकरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और बड़ी खूबसूरत बात की है कि लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। मियां बीवी शादी में आ गए, निकाह में आ गए, किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया,
شوہر کہتا ہے کہ ایسے ہے، بیوی کہتی ہے ایسے نہیں، بیوی نے کچھ بولا ہے تو شوہر کہتا ہے نو نو نو۔ جب ذہن مختلف ہوتے ہیں الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، جب الفاظ مختلف ہو جائیں لب و لہجے بدل جاتے ہیں، اور جو حسن اختلاف ہے وہ تقریباً جب ختم ہو کے دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کی ایک من پسند چیز بھی غیر پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی کھانا دے رہا ہے بڑا مہنگا دے رہا ہے مگر عزت سے نہیں دے رہا تو وہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ گلے سے نیچے نہیں اترتا، وہ پیٹ میں چلا بھی جائے تو ہضم نہیں ہوتا۔ تو میاں بیوی کا تعلق تو دنیا میں سب سے مہنگا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام اور وقار کا نہیں رہے گا، دوری پیدا ہوگی، خلیج پیدا ہو گئی، دراڑیں آ گئی۔ شریعت کہتی ہے پہلے دراڑ دور کرو، یہ خلل ختم کرو۔ آپ کسی کا مکان خریدنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، دراڑیں ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی پہلے یہ دیکھ لیں، رنگ اترا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا اس کو سفیدی کروا دیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں۔ ہم گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نہلا دھلا کے سروس کروا کے انجن ونجن سب کچھ دیکھ کے کہ دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہو، وہ دیکھے اور دل آئے اور لے جائے۔ یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہے۔ کہا پہلے دراڑیں دور کرو۔ دراڑیں کیسے دور کرنی ہے؟ مرد کو اجازت دی کہ چھوڑنے سے پہلے اگر تیرا ذہن بن گیا کہ میں ساتھ نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے سے بستر دور کر لو، ایلا اختیار کر لو۔ ایلا کیا ہے؟ کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تیرے ازدواجی حقوق، باقی معاملات چلاتا رہے، نان نفقہ، روٹی کپڑا، چھت، ہر چیز سہولتیں میسر ہیں، لیکن اگر عورت ہوئی، غلطی اس کی طرف سے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دوری اس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی سزا ہوگی، سب سے بڑی سزا ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو پیارا ہو، جو محبت ہو، جو گھر ہو، جو جنت ہو، جو جنت کا نگران ہو، جو مین گیٹ ہو، وہ گوارا نہیں ہوتا۔ خیر، 4 مہینے تک آپ کو اجازت ہے، آپ 1 مہینہ کر لیں، 2 ماہ کر لیں، 3 کر لیں، حد 4 ہے، 4 سے زیادہ الا نہیں چلے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا فرمایا، کو مسئلہ تھا، ناراضگی ہوئی، آپ نے الا فرمایا، اور وہ الا 1 مہینے کا تھا، الا 1 مہینے کا تھا۔ الا کی اس قسم کو کہ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ نے 1 منتھ چلایا، جب 29 دن ہوئے تو آپ نے رجوع کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی 30 دن تو پورے نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کہا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ آپ جتنے دن کا الا کریں گے اس سے پہلے رجوع نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو کفارہ قسم ہے، کفارہ قسم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 3 روزے رکھیں گے، لیکن کفارہ اس کی مدت کتنی ہے؟ الا کی شریعت نے 4 مہینے مقرر کی۔ فقہاء، محدثین اور مفسرین اس آیت کو لے کے اس بات پہ متفق ہیں کہ عورت جتنی مرضی طاقتور ہو، جتنی مرضی صحت مند ہو، جتنی مرضی مستغنی ہو، اور جتنا مرضی خود کو کہے کہ نہیں نہیں مجھے مرد کی ضرورت نہیں، جان چھوٹی، جا دفع ہو، نکل جا، میرے کسی کام کا نہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ ابھی تو اس کو احساس نہیں ہو رہا، اس کا اندر ٹوٹے گا، 4 ماہ سے زیادہ یہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ سبق مرد کو بھی دیا، اور اسی کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا بنایا تھا۔ کوئی فوجی، کوئی سپاہی بہتر ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر چھٹی لے کے بارڈر پہ بھی ہے لوٹ آئے۔ اگر کوئی بے بسی کی آخری انتہا ہوتی ہے 4 ماہ کے اندر اندر لوٹے گا، کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی جنگ ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر بھی 6 ماہ سے اوپر اسے نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ عورت کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی کیف میں جا سکتی ہے۔ حضرات اگر یہ حقیقت ہے تو پھر مجھے ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، اسلام سے بڑھ کے عورت کا درد مند کون ہوگا؟ وہ بندہ جو اسے ملنے کے بعد پوری زندگی کے لیے گم ہو جاتا ہے، کہاں ڈھونڈے گی؟
کیوں نہیں آج بچوں کے شناختی کارڈ میں، یورپ میں آئی ڈی کارڈ کے اندر والد کی پہچان اور خانہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں ہر سال ہسپتالوں کے باہر کہ ڈی این اے کروایا جائے پوری دنیا کا، اور ہمیں بتایا جائے ہمارا ابا کون ہے، باپ کون ہے، ہم ایک بار زندگی میں دیکھ تو سکیں۔ اور میرا یہاں سوال ہے ان بھائیوں سے، ان بزرگوں سے جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں باہر کر دیتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی درد ہے، احساس ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، تربیت کا کوئی لحاظ ہے، اسلام کا کوئی بنیادی اصول اور ضابطہ یاد ہے، جائیے دنیا بھر میں کام کیجئے، لیکن کوشش کیجئے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو چوتھے مہینے لوٹ آئیے، چوتھے مہینے لوٹ آئیے۔ اگر اس کے بعد معاملات بگڑے، حالات بگڑے، بیٹی بیوی بے بس ہوئی، اسے گالی مت دینا، کیونکہ گالی کا رستہ تم نے خود نکالا ہے۔ وہ کہاں ہیں نوجوان جو کمانے گئے، بہترین گھر بنانے گئے، بیوی کی خوشیوں کے لیے گئے، بچوں کے مستقبل کے لیے گئے، 2 سال، 3 سال، 4 سال واپس نہیں لوٹے؟ کیا مجبوری ہے جی؟ اگر 4 سال سے پہلے لوٹ آئے تو وہاں کی جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گی۔ تو نے اپنے گھر کو خود گوایا ہے، اپنی فصل کو خود برباد کیا ہے، تو نے اپنی کھیتی خود اجاڑی ہے۔ عورت کو اس قدر درد، پیار، محبت، عزت اور آبرو کوئی اور دین نہیں دے گا۔ کہا اگر آپ نے ایلا بھی کر لی ہے، قسم بھی کھا لی ہے، تو 4 ماہ کا انتظار ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر ان 4 مہینوں کے بعد وہ لوٹ آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا لوٹ آتے ہیں کہ چلیں اتنی سزا کافی ہے، اتنی دوری کافی ہے۔ ایک سیمپل مل گیا ہے کہ اگر کل کو طلاق ہو کے پکی پکی جدائی ہوئی تو وہ کتنی پریشان کن ہوگی۔ یہ سیمپل ہے، چیک کروایا ہے طلاق سے پہلے۔ ہمارے گھروں میں شاید ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی انا میں میاں بیوی دور رہ لیں، سال ہا سال رہ لیں، اپنی مرضی سے رہ لیں، سال ہا سال رہ لیں، لیکن اسلام کے قاعدے اور ضابطے کو مد نظر رکھے۔ آپ کوئی 100 گھروں سے پتہ کر کے دیکھ لیں ایلا کیا ہوتا ہے تو جواب آئے گا پتہ نہیں۔ مردوں سے پوچھ لیں جواب آئے گا پتہ نہیں، عورتوں سے پوچھ لیں تو معلوم ہوگا نہیں، کیونکہ ہم آغاز ہی لفظ طلاق سے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی جنگ ہوئی نہیں، مرد نے کہا طلاق دے دیجیے، عورت نے کہا خلا دے دیجیے، اور عورت کی آزادی کے لیے خلے کا پہلو میں ذہن میں نہیں رہا، طلاق کے ساتھ اسے پہلے ذکر کرنا تھا، اس کو بھی ڈی این اے میں ذکر کیا گیا کہ عورت خلا اپنی انتہائی اپروچ کے بعد آتی ہے، جب بالکل مرد سے اس کا کسی بھی اعتبار سے دل اٹھ جائے، من ختم ہو جائے، اور وہ سمجھے کہ نہیں اس سے بہتر تنہا رہ لینا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور میں نے خلے کے لیے عموماً 2 چیزیں زیادہ دیکھی ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، یا تو اس عورت کا کہیں تعلق اور بن چکا ہوتا ہے اور کوئی مرد اس کو پوری طرح یہ ذہن بنا چکا ہوتا ہے، ڈورے ڈال چکا ہوتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے یہ کیا ہے، کیسی زندگی ہے تیری، اپنے رشتہ داروں میں سے یا دور میں سے، یہ کنگال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یہ بد شکل ہے، میں خوبصورت ہوں، اس کی کوئی برادری حسب نسب والا چکر نہیں، میں تو اپنا ہوں، میرے پاس یہ تمہیں روٹی کے اوپر ترساتا ہے، میں تمہیں کھلا دوں گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے اتنی جائیداد ہے، نام کروا لے۔ اس کے پیچھے کئی ساری ایسے عوامل ہوتے ہیں جو عورت کو اس مرد سے بیزار کر رہے ہوتے ہیں، یا مرد کا ذاتی رویہ اور انداز ہوتا ہے اس کی کہیں اور نہیں، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ایسی رشتے سے، ایسے تعلق سے، ایسی شادی سے تنہائی بہتر ہے۔ تو عورت اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، مرد سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بالکل دل و دماغ سے اتار چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کے وجود کی تقریباً جو ہے اس کے ساتھ تعلق والی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، وہ کچھ نہیں لینا چاہتی، نہیں جان چھوٹ جائے میری اس سے، اور اگر کسی دوسرے تعلق کی وجہ سے ہے تو تب بھی اس نے اس کو واضح کیا۔ حضرات آئیے، اسلام کہتا ہے عورت کو فوری توڑ مت دینا، پہلے آپ سیمپل کے طور پہ اس کو تھوڑی جدائی آپ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دکھا دیں کہ 4 مہینوں میں
آپ کے بچے بھی آپ کے پاس ہیں، رشتہ دار بھی آپ کے پاس ہیں، گھر بھی آپ کے پاس ہے، دولت مال بھی آپ کے پاس ہے، ریل پیل بھی ہے، لیکن کیا تم اس تعلق کے بغیر 4 مہینے گزارا کر سکتے ہو؟ اگر یہ 4 ماہ گوارا نہیں ہوتے تو پھر لوٹ آئیے. اسی لیے کہا فَإِنْ فَاءُوا، اگر لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے معاف کر دے گا، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیاں، کمی بیشیاں، کیونکہ رب گھر چلانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، وہ رحم فرما دے گا، کیونکہ یہ رحم کے رشتے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر مرد فیصلہ لے لے کہ مجھے 4 مہینے کے بعد بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا. یہاں کافی سارے مفسرین نے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ 4 ماہ تک تعلق نہیں رکھتا، 4 مہینوں کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے. یہ ایک موقف ہے، مگر یہ موقف درست نہیں ہے. درست یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. 4 مہینوں کے بعد مرد سے پوچھا جائے گا، ہاں بھئی کیا فیصلہ ہے، کیا رائے ہے، رکھنا چاہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہے؟ جی رکھنا چاہتا ہوں. گڈ اینڈ ویل، ٹھیک ہے. نہیں رکھنا چاہتا، چلیں پھر طلاق دے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ تیرے دلوں کے راز، تیرے حالات کو جانتا ہے، تو جو بولے گا وہ سنے گا. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. اب اس نے 4 ماہ کے الا کے بعد عورت کو طلاق دی ہے یا لوٹ آیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ عورت 3 ماہ انتظار کرے. 3 قُرُوء، یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر فقہا محدثین 2 رائے رکھ کے بیٹھے ہیں اور تب سے چلی آ رہی ہے. قرء سے مراد پاکیزگی کے ایام ہے، پاکیزگی کے ایام ہے، یا یہ عورت کے وہ خاص ایام ہیں. دونوں شکلوں میں چند دن کا فرق پڑتا ہے، گنتی کا 7-8 دن کا. باقی سیٹ اپ جو ہے بسا اوقات یہ تھوڑا اوپر بھی چلا جاتا ہے. بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے مکتبہ فکر، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ پاکیزگی کے دن ہے یا طہارت کے دن ہے. لیکن اوورال سارے اس وقت 3 ماہ کو اپنا رہے ہیں. حضرات یہ 3 مہینے عورت کو اس کے گھر میں رکھ کے، عورت کو اس کے گھر میں رکھ کے، کس کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں رکھ کے. اللہ اکبر. یہ تحریر بھی قدرتی میں رات پڑھ رہا تھا کہ حاجی صاحب بڑے غصے میں تھے، طلاق دے دی. بیوی کو کہا نکل، کہنے لگی نکلوں گی نہیں. بڑے غصے میں تھے، تجھے میرا آرڈر نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگی آرڈر تیرا میں نے سن لیا ہے، لیکن قرآن سے تیرا بڑا آرڈر نہیں ہے. مجھے قرآن نے کہا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. میں 3 مہینے تک یہاں سے نہیں جانے والی، میں یہی رہوں گی. اور اس نے گھر نہیں چھوڑا، دھکے ملنے پہ بھی نہیں چھوڑا. میاں جی غصے اور ناراض ہو کے ساری فیملی کو بتا کے نکلے، لیکن وہ نہیں نکلی. ان 3 مہینوں میں پوری محبت کے ساتھ وہ کھانا بناتی رہی، کپڑے پریس کرتی رہی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی رہی، اور بہترین انتظام و انصرام کے ساتھ جڑی رہی. اور ان دنوں میں واویلا شور، ہائے کیا ہو گیا، مر گئی، رشتہ داروں کو بلا کے ڈنڈا سوٹا، یہ سیٹ اپ وہ نہیں چلایا. بنی اور کمال بنی، سمری تو کمال سمری، پہنا تو زبردست پہنا، اور زندگی کے رنگ اپنے اوپر سجائے تو کمال سجائے. اور جب بھی میاں نے آنا راستے میں بیٹھے ہونا، حاجی صاحب کے راستے میں بیٹھی. اور یہی اسلام چاہتا ہے. 3 ماہ اگر کسی وجہ سے دوری ہوگی، اخلاق کی وجہ سے تو اخلاق سنوار لو، جسمانی پرابلم کی وجہ سے تو وہ سیٹ کر لو. لباس میں کوئی کمی بیشی تھی، شوہر کو مناسب نہیں لگا، طلاق دے بیٹھا ہے یا دے لیا ہے، آپ چینج ہے نا، تبدیلی مقصود ہے، اسے احساس ہو. اگر کہیں دوری اسی لیے منع کیا کہ ایام حیض میں، مینسس دنوں میں مرد طلاق نہ دے، اکثر دوری ہوتی ہے، تو دوریوں میں ایسے جملے نکل بھی جاتے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے تیرے لیے، سنت یہ ہے کہ ان ایام میں جو ملنے کے دن ہیں، جو قربت کے دن ہیں، جو پاکیزگی کے دن ہیں، اس قدر عورت کا سوچا اسلام نے. خیر 7-8 دن جب مسلسل یہ سیٹ اپ رہا، وہ لوگوں کو بتایا کہ اچھی نہیں ہے، لوگ گھر میں آئیں دیکھیں گھر بڑا اچھا ہے، وہ کہیں کہ لباس اچھا نہیں پہنتی، اس نے لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولتی اچھا نہیں ہے، یہ بول بھی بڑی تمیز سے رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے. جو بیان کر رہا ہے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے برعکس باتیں ہیں. آخر دنیا نے کہا حاجی صاحب چلو جی نہیں بھی سی تے ہوں بدل تو گئی ہے. من نے بھی بولا. آخر ایک دن حاجی صاحب سے رانا گیا، اچھا کہنے لگا ٹھیک ہے. سلسلہ چلتا رہا، رجوع ہو گیا.
5-7 साल के बाद भी यही, फिर वही सेटअप। लोगों याद रखिए, जिंदगी बीत जाती अगर इस्लाम को रखा जाए, मर्द भी इतना जालिम नहीं होता और औरत भी इतनी मजलूम नहीं होती। दोनों तरफ से अगर शरीयत को बीच में ला करके अपना फैसल मुकर्रर कर लिया जाए कि मेरा जज ये है, मेरा हाकिम ये है, अल्लाह का फैसला मेरे लिए आखिरी फैसला है। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कसमें ज्यादा खाता नहीं हूं, आदत नहीं है, लेकिन इस मामले में मैं कसम खा के कह सकता हूं, औरत मर्द जितने मर्जी जिद्दी हों, लेकिन अगर किताबुल्लाह के फैसले पे लौट आए, एक काम करें, मरते मर जाएं, कभी दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को बीच में ना लाएं। तीसरे आदमी को, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेशुमार मिसालें ऐसी होती हैं, नाम नहीं लिया जा सकता। मैंने एक दफा एक फैसले में बैठे थे तलाक का, तो कहने लगे साहब इनको एक जुमला सुना दे, वो मेरा जाती जुमला है। जुमला क्या था? कहते हैं जी मैंने पहली रात सिर्फ एक बात की थी, सिर्फ एक। जैसे हम मोहब्बतों से मिल रहे हैं और जितने लोग ये दुआएं दे रहे थे ना, ये हमारे हासिद भी हो सकते हैं और इनके हसद की नजर हमें लग भी सकती है। अगर कहीं हम में फूट आ जाए, दूरी आ जाए, कोई मसला बन जाए, याद रखना ये बेडरूम हमारे ताल्लुक के लिए है, ये अंदर लगी हुई कुंडियां हमारे लिए हैं, ये प्राइवेसी हमारे लिए है। जैसे मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं है, ऐसे कभी लड़ाई भी आ जाए तो पहली कोशिश ये करना कि कोई तीसरा बंदा ना आप डालेंगी ना मैं डालूं। मेरे खानदान का जितना मर्जी बड़ा हो, आपके खानदान का जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी लड़ाई जितनी मर्जी शदीद हो, मेरा मसला जितना मर्जी खौफनाक हो, तीसरा बंदा नहीं। कहता जी आज तक बड़े मौके आए हम लड़े, लेकिन फैसला हमने बेडरूम में बैठ के तन्हाई में किया, 1-2 दिन ठहर के किया, और हमारी यह भी राय थी कि हमने फौरी फैसला नहीं लेना। हम जिस भी दिन लड़े, अगले जुमे तक नहा के साफ होके जुमा पढ़ के वापसी पे आके बैठ करके अपने घर के अंदर अपने कमरे में अपने ऊपर नजर सानी करेंगे, रिव्यू लेंगे कि क्या सूरत हाल है, गलती क्यों हुई है। कहता जी बड़ी दफा ये कैफियत थी कि हम अब नहीं बचेंगे, ये रिश्ता नहीं चढ़ेगा, ये नहीं निभेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो रिश्ता निभ रहा है। हां, उसी बात की बात थी, अगर कहीं बेबसी और मजबूरी हुई तो फिर हम अपना फैसल कुरान को बनाएंगे, रसूल सल्लम के फरमान को बनाएंगे। किसी आलिम से पूछेंगे कि मसला क्या है, हमारी ये कैफियत है, तो इससे हम निकल कैसे सकते हैं। हजरात ये कैफियतें अगर हम अपना लें, औरत अपना ले, मर्द अपना ले, जज्बात से निकल के हालात की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये फैसले इसलिए हैं, औरत का राइट नहीं बनता कि अगर उसके वजूद में उसके पहले शौहर का कोई हिस्सा है, नुतफा है, औलाद है, बेटा है, हमल में है, तो इन्हीं अय्याम को जो है वो फौरी स्टेप ले, इधर से जान छूटी, अगले दिन शादी करी, दूसरे से ताल्लुक बनाया, और ये इब्तिदाई महीने थे, इब्तिदाई दिन थे, अब ये कह दे कि बेटा तेरा है, औलाद तेरी है। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता। कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। इसलिए इस्लाम का निजाम तलाक हो, निजाम निकाह हो, उसके तरीके पे मैं अगली मुलाकात में इंशाल्लाह बात करूंगा कि निकाह शरीयत कायम करवाने के बाद अगर टूटता है तो शरीयत मर्द को क्या कहती है कि तलाक दे तो कैसे दे। हमें तो तलाक देना ही नहीं आई, बूढ़े हो गए, देना ही नहीं आई। तलाक देना आ जाती तो कभी इतने घर न टूटते। हमें तलाक देनी भी नहीं आई, और तलाक देने के बाद हम कितने टूटे। जिनके फतवू से तलाक दे बैठे थे, फिर उन्हीं के फतवू से किस कदर टूटे कि वही हमारे घर के अंदर आ गए, वही हमारे हिस्से का, वजूद का हिस्सा बन गए। तो अल्लाह ताला उससे मुआफ फरमाए। मैंने पता नहीं बात समझा सका कि नहीं समझा सका, लेकिन मैं मुसलमानों की बेटियों को कहना यह चाहता हूं, माओं को, इज्जतों को यह कहना चाहता हूं, सारी दुनिया मिलकर तुम्हें जितना मर्जी हुस्न दिखाए, रंग दिखाए, ढंग दिखाए, आजादियां दिखाए, बेबाकियां दिखाए, लेकिन इस एक आयत का मुकाबला नहीं हो सकता जो सूरतुल बकरा की ये आयत नंबर 228 है। अल्लाह ताला यहां जिक्र करते हैं कि तुम्हें इन 3 माह में
جو اس گھر میں رہنا ہے اللہ پر اور آخرت پر مرنا تو ہے، یقین ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اگر مرد کو پتہ چل گیا ہے، سلو کرنا چاہتا ہے، اصلاح ہو گئی ہے، اپنے آپ کو اس نے ٹھیک کر لیا ہے، اور بیوی بھی ٹھیک رہنا چاہتی ہے، تو شوہر کو حق ہے کہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لے، لفظوں میں لکھ کے رجوع کر لے، بول کے کہہ دے، پریکٹیکلی رجوع کر لے، دوریوں کو ختم کر دیا جائے، جھگڑوں کو مٹا دیا جائے، پانی پھیر دیا جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سنو عورتوں، میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، قرآن میں کہہ رہا ہوں، خود رحمان کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے حقوق ہیں کہ بیویاں خدمت کریں، ذمہ داریاں سنبھالیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے اوپر جتنے فرائض ہیں ان کے حقوق بھی اتنے ہیں۔ اگر عورتوں کے 60 رشتوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے تو 60 رشتے ان کے حق کو ادا کریں، محبتیں، عزتیں، احترام، وقار، تعلق، قربت، چاہت، آبرو اور ناموس کا لحاظ رکھیں، یہ ان 60 رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے۔ تمہارے ساتھ ہم نے ایسے نہیں رکھا اتنا اصول دے کے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم تمہیں اتنے حق دے رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، مرد کا جسم ہم نے ایسا بنایا ہے، ڈیل ڈول ایسی بنائی ہے، اسے نفسیاتی طور پہ ایسا بنایا ہے کہ وہ دنیا کے ہزاروں جھنجھٹوں کو فیس کر سکتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے لڑ سکتا ہے، وہ گرمی دھوپ کو فیس کر سکتا ہے، وہ دھند، وہ برفیں، وہ تنہائیاں، وہ اجنبیوں میں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کر کے مال پیسہ کما کے لا کے آسانی سے تمہیں دے سکتا ہے۔ یہ کام تم کر تو لے گی لیکن ہو تمہارے لیے ہے مشکل، کر تم سکتی ہو لیکن تمہارے لیے مشکل ہے۔ اور گھر میں رہ کے چولہے پہ رہنا، روٹیاں بنانا، بچوں کو لینا، فیڈ کرانا، کر تو سکتا ہے مرد، لیکن یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے یہ فیلڈ ہم نے آپ کو دے دی جو آپ کے لیے آسان ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو فزیکلی تیار کر دیا، وہ فیلڈ اس کو دے دی ہے، کر تم سکتی ہو لیکن تمہارے لیے مشکل ہے، اس لیے ہم نے اس کو دے دیا جس کے لیے یہ آسان تھا اور ممکن تھا۔ لیکن باہر کے حالات گھر کے حالات سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اس اعتبار سے تمہارے اوپر ایک سٹیپ درجہ دے رہے ہیں۔ درجے دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد عورت کی اصل ہے، تم اسی سے پیدا ہوئی ہو، اس کو اولیت ہے، اس کائنات کی پہلی اساس بنایا ہی مرد کو ہے، اور مرد کو شوہر کے روم میں بنایا ہے، جناب آدم کو بنایا ہے، اور پھر اس میں سے اس کی بیوی عورت کو بیوی کے روم میں نکالا۔ اس لیے جو پہلے آیا ہے اس کا درجہ تو بنتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے، اور یہ ہماری حکمت بھی ہے، یہ ہماری رحمت بھی ہے، یہ ہمارا کرم بھی ہے۔ درجہ کیوں دیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ ہم نے مردوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عورتوں کو قائم رکھتے ہیں۔ باپ بیٹی کو نہیں گرنے دیتا، بھائی بہن کو نہیں گرنے دیتا، شوہر بیوی کو نہیں گرنے دیتا، اور بیٹا ماں کو نہیں گرنے دیتا۔ یہ نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتے ہیں، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دیتے ہیں، نہ جسمانی نہ نظریاتی کسی بھی اعتبار سے۔ لہذا ہم نے ان کو درجہ دیا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اس درجہ دینے میں اعتراض مت اٹھانا، میری حکمتوں کو تم نہیں جانتی، میری حکمتوں کو تم نہیں سمجھتی۔ کیوں میں نے مرد کو یہ درجہ دیا ہے، کیوں اس کو عورت کو پھسلنے سے بچایا ہے؟ کیونکہ تمہارے احوال کچھ ایسے ہیں، معاملات کچھ ایسے ہیں۔ اگر دنیا کے دو جوتوں میں فرق ہو سکتا ہے، ایک بارش میں بھی سلپ ہو جائے اور دوسرا تیل میں بھی سلپ نہ ہو۔ آئلی جگہوں کے اوپر جو جوتے بنتے ہیں کام کرنے والوں کے لیے، آپ اگر ان کا تلوا دیکھیں، سول دیکھیں کس قدر کا ہوتا، تو وہ بھی ہے، جوتا ہی ہے، یہ بھی جوتا ہی ہے، مگر یہ عام پانی میں کیچڑ میں سلپ ہو رہا ہے، وہ وہاں بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے بنایا دونوں کو انسان ہے، لیکن مرد کو ایسا بنایا کہ حالات میں اتنی جلدی گرتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا۔ ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ بڑی عظیم ہیں، اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، آپ بڑی مہنگی ہیں، اللہ نے مہنگا بنایا ہے، آپ کی بڑی ویلیو ہے، رب نے بڑا ریٹ لگایا ہے، آپ زمین پہ ہوتی ہیں، جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں،
تو اللہ کے لیے مسلمانوں کے گھروں میں رہ کے اسلام کو اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھیے، اسی میں عزت، اسی میں آبرو ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، گفتگو کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایک کو گرا دیا جائے دوسرے کو بڑھا دیا جائے۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کی بالادستی، اسلام کا حسن و جمال، دین کی خوبصورتی، ہماری اس سے دوری کے بھیانک نتائج اور قریب ہو کر کے اپنے زخموں کا مرہم مل سکتا ہے، یہی دعوت کا نقطہ نظر رہا ہے۔ اللہ اسی پہ سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ اگر پھر بھی کوئی الفاظ کی اونچ نیچ یا کوئی کمی بیشی محسوس ہو اور من پہ گراں گزرے تو ہم اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوتے ہیں، کیونکہ دل دکھانا مقصد نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر کچھ اچھا کہا جاتا ہے تو ہمارا کمال نہیں، وہ رب ذوالجلال کی عطا ہوتی ہے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شریعت کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے، ہمارے نفسوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے اور ہم سب کو مل بیٹھ کے سوچ کر کے اپنے وجود میں، اپنے گھروں میں، کاروبار میں، اپنی زندگیوں میں اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو عملی شکل اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔